23 سفر مظفر اور بات کریں گے اپنی پیاری بیٹیوں کے ساتھ، اور ہوگی وہی والی بات جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے خواتین اسلام کے ساتھ۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمان خانے میں تشریف لائے۔ اس وقت میرے پاس ایک آدمی تھا، میں نے ایسے محسوس کیا کہ اس کا گھر میں ہونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناگوار ہوا۔ میں نے دل کا خلجان دور کرنے کے لیے عرض کیا، یہ شخص میرا دودھ شریک بھائی ہے، اس لیے اندر بلا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی طرح خیال کر لو کہ تمہارے دودھ شریک بھائی کون لوگ ہیں، کیونکہ ایک شرعی رضاعت دودھ سے آ جانے والی حرمت اس وقت مؤثر ہوتی ہے جب بھوک کی وجہ سے ہو۔ یہ جو رضاعت کے معاملات ہیں ان کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے، کیونکہ آج کل جو ایک اور کام شروع ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ بچے اڈاپٹ کیے جاتے اور پھر ٹیبلٹس کے ذریعے اور میڈیسنز کے ذریعے عورت کا دودھ آتا ہے اور پھر وہ دودھ پلایا جاتا ہے۔ تو اس کا معاملہ بھی فقہا سے پوچھ لینا چاہیے، اس کے بارے میں بھی قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے اس کے بارے میں اچھی طرح سے پوچھ کر پھر یہ بچوں کی اڈاپشن بھی کرنی چاہیے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کیا ہے، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے۔ جس سے اللہ خاموش ہو گیا تو وہ ان میں سے ہے جن سے اللہ نے درگزر فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر اپنی بیٹیوں سے محبت کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو آپ کی محبت کا بڑا حصہ ملا۔ اسی طرح بی بی فاطمہ آپ کے پاس آتی تو آپ سے ان کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیتے اور اپنی خاص مجلس میں بٹھاتے، اور اس طرح آپ ان کے پاس جاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو پکڑ کر چومتی اور اپنی خاص مجلس میں بٹھاتی۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بی بی فاطمہ آئی تو فرمایا، مرحبا میری بیٹی، اور ان کو اپنے دائیں یا بائیں طرف بٹھا لیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی بیٹیوں پر شفقت اور محبت میں سے ایک یہ بھی تھی کہ آپ ان کی زیارت یعنی خبرگیری، ان کو درپیش مشکلات کو حل فرماتے۔ ایک مرتبہ بی بی فاطمہ کا چکی پستے پستے جو ہاتھوں کا حال ہو گیا تھا تو اس کی شکایت کرنے اور خادم مانگنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں لونڈی اور غلام سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو 34 بار اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ کہو، یہ تم دونوں کے لیے لونڈی اور غلام سے بہتر ہے۔